الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ نوح شیفہ کی 4 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ قال، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ رب العزت میں کہ ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، انی دعوت قومی، اس پہ شک نہیں کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اپنی قوم کو تیری توحید کی جانب میں نے مائل کرنے کی کوشش کی۔ اے پروردگار عالم جل وعلا، لیلا و نہارا، دن رات میں نے محنت کی ہے، دن رات میں نے مشقت کی ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب دعوت دی اور ان کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا کہنا مانو گے، انیبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، میری فرما برداری کرو۔ پروردگار عالم جل وعلا، میں نے ان کو اطلاع دی تھی کہ اگر تم میرا یہ کہنا مان لو گے تو یغفر لکم من ذنوبکم، رب کائنات جل وعلا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے گا۔ پروردگار عالم میری قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، میرا مذاق اڑایا، ٹھٹھے کیے، سنگ باری کی، ظلم کیا، تشدد کیا، مجھے کمروں میں بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی گئی، مجھ پہ زیادتی کی گئی۔ 1-2 دن نہیں، 10-15-20 دن نہیں، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ قوم کا مورال اتنا زیادہ گرا ہوا تھا، اتنے برے وہ لوگ تھے، 950 سال کے طویل عرصہ میں چند ایک کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ تو نوح علیہ السلام کرتے ہیں، میرے پروردگار عالم، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری توحید کی دعوت دی ہے، اپنی رسالت کی جانب بلایا ہے۔ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، فلم یزیدہم، پس نہیں زیادتی کی، اضافہ کیا ان کے لیے، دعائی، میرے پکارنے نے، میری دعوت نے، الا فرارا، مگر و صراط مستقیم سے فرار اختیار کرتے رہے۔ دوسرا اس کا معنی نفرت ہے کہ وہ مجھ سے نفرت ہی کرتے رہے۔ جتنا میں ان کو تیری توحید کی دعوت دیتا گیا، اسی قدر ان کی نفرت مجھ سے بڑھتی گئی۔ جتنا میں ان کو تیری توحید کے ساتھ ساتھ اپنی رسالت کی جانب بلاتا رہا، ان کو میں نیکی کا حکم دیتا رہا، مولا تعالیٰ ان کے عناد میں، ان کی دشمنی میں، ان کی بدبختی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میرے پروردگار عالم جل وعلا، حالت یہاں تک پہنچ گئی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی انی، اور بے شک میں نے، کلما، جتنی مرتبہ بھی، جب بھی کبھی، دعوتہم، ان کو دعوت دی، ان کو بلایا، کس لیے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ میں نے ان کو تیری توحید کی دعوت دی، ان کو کہا ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میں نے جب بھی ان کو تیری مغفرت کی جانب بلایا تو جعلوا، انہوں نے کر لیا، اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، میری بات کو سننے سے انکار کر دیا، یا تو فزیکل طور پر ایسے ہی کیا کہ کانوں میں انگلیاں دے لی، یا محاورتاً کہ میری بات کو سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، واستغشوا، غشی ڈانپ لینا، واستغشوا ثیابہم، مولا تعالیٰ انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا لیا، اپنے چہرے چھپا لیے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، سماد اللہ تعالیٰ، بدبختی کی انتہا، جب وہ مجھے دیکھتے تھے اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، الیاذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ، بدبختی کی انتہا، وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے، میں ان کی جانب دیکھوں یہ بھی پسند نہ کرتے تھے۔
یہ قوم کی بدبختی کی انتہائی دلیل ہے۔ جو قوم اپنے نبی کا چہرہ بھی دیکھنا نہ چاہے، جو اپنے کریم نبی کی نگاہ کرم اپنے چہرے پہ نہ ڈالنے دے، اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ مولا نے اپنے چہرے چھپا لیے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، میری بات کو سننے سے انکار کر دیا، میری جانب دیکھنے سے انہوں نے اے اللہ تعالیٰ انکار کر دیا، مجھے اپنا چہرہ تک دکھانے سے انہوں نے اظہار معذوری کیا، مجھ سے چھپ گئے، اپنے چہروں پہ پیر ڈال لیں۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اصرار کیا، ضد کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، وَاسْتِكْبَارًا، اور بہت بڑا تکبر کیا، بڑا غرور کیا، مجھے حقیر جانا، میری توہین کی، میرے ساتھ زیادتیاں کی۔ مولا میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، 950 سال تک میں ان کی مار برداشت کرتا رہا، ہڈیاں تڑواتا رہا، ان کو تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، اپنی رسالت کی جانب بلاتا رہا، ان کو نیکی کی ترغیب دیتا رہا، مگر اے میرے پروردگار عالم، میری قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان پر سختی آ گئی، ان کی بدبختی ان پہ غالب آ گئی، بارش رک گئی، حالت غیر ہو گئی، فصلیں سوکھنے لگیں، باغ اجڑنے لگے، مواشی مرنے لگے، ندیاں سوکھ گئیں، چشمے سوکھ گئے، پروردگار عالم ان کی حالت غیر ہو گئی، تو میں نے ان کو سمجھایا، فَقُلْتُ، میں نے ان کو کہا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، تم نے غلطی کی ہے، تمہاری بدبختی کی نحوست نے تم کو آن پکڑا ہے، تباہی و بربادی تمہارا مقدر بن رہی ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخر بھی تباہ ہو رہی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، میں نے ان کو یہ کہا استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک میرا پروردگار بہت ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے، غفور رحیم ہے۔ میں نے مولا تعالیٰ ان کو سمجھایا، میں نے کہا اگر تم توبہ کرو گے صلہ کا ملے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء، بھیجے گا تم پر آسمان، علیکم تم پر، مدرارا، موسلا دھار بارش نازل فرما دے گا۔ اگر تم توبہ کرو گے تو رب کائنات آسمان کی جانب سے تم پر موسلا دھار بارش نازل فرما دے گا، اور یمددکم باموال و بنین، اور تمہیں مال و دولت سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وہ زمانہ تھا جب اولاد میں اضافے کی ضرورت تھی، انسان بہت کم تعداد میں تھے، ہر کوئی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائے، تاکہ اس کے دست و بازو بنے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اپنے رب سے توبہ کرو، بارش بھی برسے گی، بیٹے بھی مل جائیں گے، اور مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے، باغات میں بہار آ جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے گردا گرد جو ندیاں نالے ہیں وہ بھی پانی میں بہنے لگیں گے، اتنی بارش ہوگی۔ کرو کیا؟ استغفار کرو۔ قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، تو رب کائنات جل وعلا اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر اس کے لیے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کی بیماری بھی جاتی رہتی ہے، رب کائنات جل وعلا اس کے رزق میں بھی فراوانی فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم تشریف فرماتے، موابل دنیا میں ہے، بارگاہ ساتھ باب ایک شخص حاضر ہوا، اس سے آ کر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی، یعنی میں غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، مراد اس کے یہ تھی۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ بی دائما ابدا، تجھ سے وہ دعا کہاں گئی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے فرشتوں کو رزق عطا فرماتا ہے؟ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، واستغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی سبحانیت کا ذکر کر، اس کی تسبیح بیان کر اور استغفار کر، یہ کہ واستغفر اللہ، یہ پڑھا کر رب کائنات جل وعلا تیرے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ وہ صاحب چلے گئے، موابل دنیا میں ہے، انہوں نے صبح اذان فجر کے وقت 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بلکہ یوں کہیے، جو کچھ انہوں نے پڑھا وہ یوں تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ یہ پڑھا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ یہ پڑھا، کوئی 15 دن کے بعد واپس آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا فرما دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو سنبھالوں کیسے۔ گویا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس سے کہا میں بے اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا نہیں فرمائی۔ فرمانے کی استغفار کر، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر، اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما دے گا تجھے اولاد کی۔ ایک اور آدمی حاضر ہوا، اس سے آ کر کے حضور بارش نہیں ہو رہی، میں کہ استغفار کر، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل فرما دے گا۔ ایک اور آدمی نے آ کر کیا کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رزق نہیں عطا فرمایا، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ کسی شخص سے پوچھا، جس آدمی نے آپ سے جو بھی سوال کیا جواباً آپ نے اس کو استغفار کا حکم دیا، تو آپ نے انہی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا مجھ سے استغفار کرو، میں کیا کروں گا، آس پاس سے موسلا دھار بارش بھی نازل فرما دوں گا، تمہیں اولاد بھی عطا فرما دوں گا، تمہارے مال و دولت میں اضافہ بھی فرما دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس زمانے بھر کا نشان تھا، بارش رک گئی، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور نمازی استسقا ادا کریں، آپ باہر تشریف لے گئے، جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، رب کریم نے بارش کا نزول فرما دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ سے طلب استغفار کرنا انسانیت کی عظمت کی دلیل ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت عرض کیا مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم والے مالکم تم کو کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تم اپنے رب سے عزت حاصل کرنے کی امید کیوں نہیں رکھتے ہو، یا اپنے رب کی عزت اور وقار کو پیش نظر کیوں نہیں رکھتے ہو، چودھری کی عزت کرتے ہو جس طرح ہماری عادت ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، چودھری کی عزت کرتے ہیں، اپنے پیر کی عزت کرتے ہیں، اپنے لیڈر کی عزت کرتے ہیں، اپنی ماں اپنے ابا کی عزت کرتے ہیں، رب کائنات جل وعلا کی تعظیم و توقیر کا وہ مقام جب آتا ہے تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی وہ تعظیم نہیں کرتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو بلائیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ، ابا کو بلائیں گے تو بڑے ادب کے ساتھ، لیڈر کا نام لیں گے تو بڑے احترام کے ساتھ، اللہ رب العزت کا نام لیں گے تو بس اللہ نے یوں کہا، اللہ ایسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے احترام ذہن میں، اللہ کا وقار ذہن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وقار، اللہ کے نبی کا وقار بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال فرماتے انہوں نے یہ اپنی قوم کو کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے وقار کی، قد خلقکم اطوارا، رب کائنات نے تم کو کس کس انداز سے پیدا فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تم کیا تھے، پھر کیا بنے، رحم مادر میں تخلیق کے مختلف مدارج تم نے طے کیے، یا پھر تمہارا پہلا حال کیا تھا، بچپنا تھا، پھر ذرا سمجھدار ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، پھر دوڑنے کے لائق ہو گئے، پھر بالغ ہو گئے، پھر ادیڑ عمر والے ہو گئے، پھر بوڑھے فرتوت ہو گئے، پھر قبر میں چلے گئے۔ یہ بھی کہ کئی طرح طرح کے لوگ بنائے، شکلیں دیکھیں، صورتیں دیکھیں، مختلف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک اعتبار سے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، انسان ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں کئی طور پر بنایا، کئی طریقوں سے بنایا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اوے بے وقوفو کیا تم نے غور نہ کیا کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو طبق در طبق ایک دوسرے کے اوپر تخلیق فرمایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، رب ذوالجلال نے آسمانوں میں چاند کو روشن و تابہ بنا کے رکھا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور رب کریم نے سورج کو چراغ بنایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 14 صدیاں بعد آج پتہ چل رہا ہے کہ سورج روشن ہے، چاند از خود روشن نہیں ہے۔ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند چمکتا نظر آتا ہے، چاند از خود روشن نہیں ہے۔ 14 صدیاں پہلے قرآن کریم نے یہ مسئلہ حل فرما دیا تھا۔
سورج چاند کو نور فرمایا چمکنے والا، لیکن سورج کو سراج چراغ بنایا جو آج خود روشنی دیتا ہے۔ چاند جو منور ہے وہ روشنی حاصل کر کے ہماری جان منعکس کرتا ہے، اور سورج خود روشنی پیدا کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیکھو روشن و تابہ چاند بھی دیا، تمہیں سورج بھی دیا، اب رب کے رب ہونے پر تمہیں کون سا شک باقی ہے؟ اور پھر پروردگار عالم کی جانب دیکھیے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، رب ذوالجلال نے زمین سے طرح طرح کے نباتات تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ آج آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لینا، یہ آم، آڑو، آلو بخارا، یہ خربوزہ، آج کل کے موسم کے پھل لے لیجئے، یہ سارے کے سارے زمین سے پیدا ہوئے۔ ان کا رنگ، ان کا حسن، ان کی رانائی، ان کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو وٹامنز ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں جو ان کے اندر خوشبو ہے، وہ ساری مٹی سے رب نے پیدا فرمائی ہے نا، باہر سے تو نہیں آئی ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھا ہے۔ کیسی نباتات، اور دیکھیے زمین سے کیا کچھ اگتا ہے، ہم کتنا نفع حاصل کرتے ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا، ہم پھر ہمیں تمہیں اسی زمین سے جو پیدا کیا تمہیں دوبارہ اسی میں لوٹائیں گے۔ وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، قیامت کے دن تمہیں زمین سے نکالیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اس رب ذوالجلال نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تمہارے لیے وسیع راہ سے پیدا فرما دیے جن راہوں پر تم چلتے ہو۔ اہل لغت فرماتے ہیں فجن عمیق، گہری گھاٹی۔ فجن ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ ہو۔ رب کائنات اگر سارے پہاڑ بنا دیتا تو میں پہاڑوں کے اوپر سے چڑھ کر دوسری طرف جانا ہوتا، اس اللہ نے درمیان میں راستے بھی پیدا فرما دیے۔ کس قدر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر، مگر تم ہو کہ اپنے رب کا انکار کرتے ہو۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین، کتنا دلکش تھا، مگر اس قوم کی بدبختی کی انتہا ہے کہ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔